السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آج کے درس میں جس موضوع پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی 3 نعمتوں میں سے تیسری نعمت۔ 2 نعمتوں کا تذکرہ اس سے پہلے دروس میں ہو چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل، ان 3 اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دو کا تذکرہ ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ العزیز تیسری نعمت دل کے متعلق ہے۔ ویسے تو اللہ حکم الحاکمین کی ہر نعمت بظاہر دیکھنے میں اگرچہ وہ چھوٹی لگتی ہو، معمولی نظر آتی ہو، لیکن حقیقت میں وہ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ حکم الحاکمین کی کسی بھی نعمت کو حقیر نہ جانا جائے۔ انسان کو اس کی قدر اس وقت آتی ہے جب کوئی نعمت اس سے چھن جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت وہ نعمت انسان کو لوٹا نہیں سکتی۔ اور ویسے بھی انسانی جسم میں اللہ احکم الحاکمین نے ایک ایسا عضو رکھ دیا ہے جو عضو روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے۔ اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تک دل دھڑک رہا ہے انسان کی زندگی قائم ہے، اور جب دل نے اپنا کام چھوڑ دیا پھر انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ کہلاتا ہے۔ جب تک سانس باقی ہے اس خوبصورت چہرے، خوبصورت جسم، اس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر سانس نکل جائے، سانس ختم ہو جائے تو کوئی بھی اس کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ جب تک سانس قائم ہے انسان کا وجود محفوظ ہے۔ جب سانس ختم ہو جائے، دل دھڑکنا بند کر دے، پھر انسان کا جسم تغیر اور تبدل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں فوراً خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جسم پھر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہی حال روحانی اعتبار سے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا
ان فی الجسد لمضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر یہ ٹکڑا صحیح ہے تو صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم صحیح ہے. اگر وہ خراب ہو جائے تو فسد الجسد کلہ، پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. جب تک صحیح ہے روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو یہ جسم صحیح ہے. اگر وہ دل بگڑ جائے تو پھر یہ وجود اس کو بگڑنے سے، خراب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. قرآن مجید میں 4 لفظ دل کے لیے، جس کا معنی ہم اردو میں دل کرتے ہیں، اس کے لیے 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں. نمبر 1 قلب، نمبر 2 فؤاد، نمبر 3 صدر، اور نمبر 4 نفس. یہ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. چونکہ قرآن مجید ہر جگہ جہاں ایک نیا لفظ قرآن مجید میں آیا، لغت عرب میں کوئی نیا لفظ استعمال ہوا، تو اس کا معنی بھی کیفیات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. انسان میں کہیں عقل و شعور، فہم و تدبر پایا جاتا ہے، کہیں جذبات، کہیں دل کی تنگی اور فراخی، اور کہیں خواہشات نفس. ان 4 کیفیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 لفظ استعمال ہوئے. عقل و شعور، فہم و تدبر، اس کے لیے لفظ قلب استعمال ہوا ہے. کسی چیز کو سمجھنا، کسی کا عقل اور شعور رکھنا، فہم، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے لیے لفظ قلب استعمال ہوا. جیسا کہ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے سورہ الاعراف میں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لوگوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے انسان کا غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، کسی چیز کے بارے میں شعور، اس کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور ہم جب قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ احکم الحاکمین نے کفار کے متعلق یہ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. مہر لگانا یعنی کفار کے رویوں کی وجہ سے، کفار کے خراب معاملات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی. تو اس کے لیے لفظ قلب استعمال ہوا کہ ان کے دلوں پر. لفظ قلب یعنی جس کیفیت سے، جس صلاحیت سے انہوں نے دین اسلام کو سمجھنا تھا، اس میں غور و فکر کرنا تھا، اس میں تدبر کرنا تھا، دین اسلام کے بارے میں سوچنا تھا، انہوں نے اس صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. لہذا اللہ رب العزت نے
ان کے اوپر مہر لگا دی تو اس کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کے جذبات اور ان کی خواہشات پر نہیں۔ جب غور و فکر کرنے، سمجھنے، سوچنے اور تدبر کرنے، فکر کرنے کی صلاحیت کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، جب اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں دل کی تین قسم کی، دل کی کیفیات تین طرح کی ہوتی ہیں۔ قلب جو ہے نا، قلب، اس کی تین قسم کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں قلب سلیم، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ایک ہے قلب سلیم، یہ ایسے دل کو کہا جاتا ہے کہ جس کی صلاحیتیں اللہ کی توفیق اور فضل سے برقرار ہوں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہوں۔ کوئی بھی چیز اس کے سامنے آئے، انسان کوئی چیز دیکھے تو اس میں غور و فکر کرے، اس میں تدبر کرے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 89۔ ایک ہے قلب سلیم، تو یقیناً قلب سلیم انتہائی خوش نصیب دل ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے قلب مریض۔ قلب مریض سے مراد یہ ہے کہ ایسا دل جو دنیاوی خواہشات میں پڑ چکا ہو، ایسا دل جس کے اوپر دنیاوی نعمتیں، دنیا کی رنگینیاں کبھی غالب آ جائیں، لیکن اس میں سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی۔ اس دل میں سوچ موجود ہے، فکر موجود ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قلب مریض۔ قلب مریض کا علاج کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے ذریعے، واضح و نصیحت کے ذریعے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 37، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن مجید میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے۔ لمن کان لہ قلب، لفظی معنی تو یہ ہے نا کہ اس میں نصیحت ہے جس کا دل ہے، لیکن اس دل سے مراد کیا ہے کہ اس کا دل سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ قلب مریض بھی ہو سکتا ہے، قلب سلیم بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر قلب مریض بھی ہو تب بھی اس میں اللہ کے احکامات، قرآن مجید، اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے اور کان لگا کر، القی السمع، کان لگا کر سنتا بھی ہے، وہو شہید، اور شہید کا معنی یہاں یہ ہے کہ حاضر بالقلب، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سنتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔
اب تیسرا دل، قلب کی تیسری قسم ہے قلب میت۔ قلب میت کیا ہے؟ قلب میت یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ احکم الحاکمین نے سورہ الاعراف میں فرمایا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنے کی جو صلاحیت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، وہ اس صلاحیت کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ کان ہیں لیکن اچھی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ غافل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے قلب میت۔ ایک دوسرے مقام پر قلب میت کا تذکرہ سورہ الاعراف آیت نمبر 101، جو پہلے میں نے آیت پیش کی ہے قلب میت کے حوالے سے، وہ ہے ایک الاعراف آیت نمبر 179، اور دوسری دلیل سورہ الاعراف آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا، ان کے علاقوں کا تذکرہ کیا، ان کی تباہیوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ ہیں وہ لوگ جو ان بستیوں میں رہتے تھے، ان بستیوں کے رہنے والے لوگ، نقص علیک من انبائها، ان بستیوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، بلکہ انہوں نے اس سے پہلے ان کتابوں کو، اللہ کے احکامات کو، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ انبیاء کے واقعات سننے کے بعد، پہلی اقوام کے واقعات و حالات اور ان کی تباہی سننے کے باوجود ان کے دل ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوا، اور ایسے قلب میت کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ احکم الحاکمین نے ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ یہ ہے قلب میت۔ تو لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے دلوں کے اوپر، اس سے مراد قلب میت ہے۔ تو میں جو بات ابھی تک بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کی دو کیفیتیں، ایک جسمانی لحاظ سے، ایک روحانی لحاظ سے۔ جسمانی لحاظ سے یہ دل اپنا کام چھوڑ دے تو یہ جسم صحیح سالم نہیں رہ سکتا۔ اگر روحانی اعتبار سے اس میں خرابی واقع ہو جائے تو یقیناً روحانی اعتبار سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر دل کی تین کیفیتیں، ایک ہے قلب سلیم، یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس شخص کو اللہ احکم الحاکمین نے یہ قلب عطا فرمایا، قلب سلیم، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے۔ دوسرا ہے قلب مریض، جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تو موجود ہو لیکن اس میں کچھ کمیاں آ چکی ہوں۔
اور پھر تیسرا ہے قلب میت، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت دل، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مہر لگائی ہے وہ قلب میت پر لگائی ہے کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی کوئی قدر نہیں کی، اتنی عظیم صلاحیتوں کو اس نے ضائع کر کے رکھ دیا۔ اگر ایک انسان دل کی کیفیات کو سمجھنے لگے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، انسانی عقل جواب دے جاتی ہے کہ یہ کیسا اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اس نے ایک دھڑکتا ہوا جسم، ایک دھڑکتا ہوا لوتھڑا جسم میں رکھ دیا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، چل رہا ہے، یہ جسم صحیح سالم ہے۔ جس دن اس نے حرکت بند کر دی، رک گئی حرکت، انسان کا جسم بیکار۔ پھر اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھ دی ہیں، کہاں پڑی ہوئی ہیں، کس حصے میں پڑی ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن جس بد نصیب نے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، دل جیسی نعمت اور دل کے اندر موجود نعمتوں کی اس نے کوئی قدر نہیں کی، ایسا بد نصیب اس لائق ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے۔ لہذا یہ ایک اشکال تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دل کے اوپر مہر لگا دی، تو پھر اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ہاں، تو بات میں نے واضح کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مہر لگائی ہے وہ ہر ویسے نہیں لگا دی، بلکہ ایک ایسا دل، اس کی ہم یوں مثال دے سکتے ہیں کہ یہ جسم جب تک اس میں سانس باقی ہے، دل کی دھڑکن باقی ہے، اس کو کوئی بھی مٹی میں دبانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب روح ختم ہو جائے، دل کی دھڑکن بند ہو جائے، تو پھر اس کو کوئی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں۔ بعینے ہی دل کی صلاحیتوں کو ان لوگوں نے ضائع کر دیا اور انہوں نے قلب سلیم کو قلب مریض نہیں بلکہ قلب میت بنا دیا۔ تو ایسا شخص جو ہے، اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ وہ دل دھڑکنے کے باوجود وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ تو میں نے آغاز میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ پہلا لفظ ہے قلب۔ ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی وہ قلب کے بارے میں تھی۔ مزید اس کی انشاءاللہ العزیز تفصیل آگے آئے گی۔ دوسرا لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے فؤاد، جس کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا معنی تو ہم دل کرتے ہیں، لیکن یہاں لفظ فؤاد ذکر ہوا ہے تو اس کا معنی یقیناً عرب کی لغت میں قرآن مجید میں صرف قلب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فؤاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے جذبات رکھے ہیں، جذبات کا یہ مرکز ہے۔ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں
اپنے بچے کی محبت میں کیسے آبدیدہ ہو جاتی ہے۔ ماں کے سامنے اس کے بچے کو تنگ کیا جائے، مارا جائے، ذرا سی تکلیف پہنچے تو ماں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بچے کے لیے محبت کے جذبات، اور جو اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے لیے نفرت کے جذبات۔ ایک چڑیا کے بچے ایک صحابی نے اٹھا لیے، اپنی چادر کے ایک پلو میں ڈال لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چڑیا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی جو اس صحابی نے اپنے کپڑے کے پلو میں ڈال رکھے تھے۔ وہ چڑیا تڑپ رہی ہے اور اپنے بچوں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، اس چڑیا کو کس نے تنگ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس چڑیا کے بچے اس صحابی نے اپنے کپڑے میں ڈال لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس کے بچے وہاں رکھ کے آؤ۔ یہ چڑیا کو اپنے بچوں کے لیے بے چین کر دینا، آبدیدہ کر دینا، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ایک دل عطا کیا ہے، اور اس دل میں اللہ نے جذبات رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، والدہ پریشان ہے، اس لیے پریشان ہے کہ بچہ انتہائی خوبصورت، انتہائی پیارا۔ چھوٹے بچے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں، ہر ایک ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، دل بہلاتا ہے بچوں کے ساتھ، لیکن ایک اللہ کا نبی، اس کے حسن کی کیا ہی مثال۔ ادھر ڈر بھی ہے ماں کو ڈر ہے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے تو میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ، ماں کی کیفیت بڑی عجیب، جس کو قرآن مجید میں اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی ماں کے دل کے اندر عجیب جذبات ہیں۔ ایک طرف بچے کی محبت کے جذبات، دوسری طرف فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر۔ ماں کا دل جذبات کی ایسی کیفیت میں ہو گیا، وہ بچے سے محبت کرے یا ان کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ تو اس کو قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں وہ قرار، وہ چین، وہ آرام نہ رہا۔ یعنی جو بچے کے لیے محبت اور سکون ہونا چاہیے تھا، اس ڈر کی وجہ سے وہ کیفیت اطمینان کی ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ حکم الحاکمین جب محشر برپا کریں گے تو لوگوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ بھاگتے ہوئے محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور آگے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہوں گے، کوئی کسی طرف نگاہ نہیں پھیرے گا۔ اور وہاں تذکرہ ہے کہ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا،
ان کے دل دہشت کے مارے اس قیامت کے منظر کی وجہ سے ان کے دل کے جذبات ختم ہو چکے ہوں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ تو لفظ فؤاد جو دل کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے، یعنی اس سے مراد اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں جو جذبات رکھے ہیں، جذبات کا مرکز، اس کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے صدر۔ صدر کا معنی دل کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، بعض اوقات دل کسی واقعے کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے فراخ ہوتا ہے، دل میں فراخی آتی ہے اور کبھی تنگی بھی آ جاتی ہے۔ کسی وقت انسان اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہے، اور کسی وقت دل میں ایسی تنگی آتی ہے کہ انسان بالکل کنجوسی کی حد کو، انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو دل کے اندر تنگی اور فراخی کے جذبات ہیں، اسی طرح کوئی بات ہم دل کے اندر چھپا لیتے ہیں، کسی نے بات بتائی، ہم نے دل میں اس کو جگہ دی۔ یہ جو کسی بات کو چھپانا، اپنے دل میں جگہ دینا، یہ بھی لفظ صدر، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے نفس، یہ بھی دل کے لیے ہی بولا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی ہم نفس جو ہے دل کے لیے بولا گیا ہے۔ جیسے اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، فرمایا کہ یہ لوگ برے خیالات اپنے دل میں لاتے ہیں، وما تهوى الانفس، یہ محض خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو تین لفظ استعمال ہوئے، نمبر 1 قلب، نمبر 2 فؤاد، نمبر 3 صدر، نمبر 4 نفس۔ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل، شعور، فہم، تدبر، غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوا۔ نمبر 2 دل کے اندر جذبات، محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، اس کے لیے لفظ فؤاد۔ نمبر 3 صدر، دل میں سکڑنے اور فراخ ہونے کی کیفیت اللہ نے رکھ دی۔ کبھی انسان دل کی فراخی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کبھی دل کی تنگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو انسان سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان کے دل میں تنگی آ جاتی ہے، تو اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوا۔ اور تیسرا ہے نفس، خواہشات نفس، دل میں اللہ رب العزت نے جو خواہشات رکھی ہیں اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے لیے ایک دلیل ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ انسان اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تهوى الانفس۔ اسی طرح فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ عورتیں اپنے دل کی خوشی سے حق مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں طلاق کی صورت میں، تو یہاں
نفسن دل کی خوشی، دل کی خواہش کے مطابق. تو یہ چار لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. اب مزید تفصیل میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہے قلب سلیم اور قلب مریض. قلب سلیم اور قلب مریض کو ہم اس حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان، اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دو کیفیتیں ہیں. ایک ہے کہ اگر یہ جسم صحیح ہے تو انسان کے تمام اعمال صحیح ہیں، اگر یہ بگڑ جائے تو پھر سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور وہ دل ہے، قلب ہے. پہلی اس میں کیفیت قلب سلیم کی ہے، اگر وہ صحیح تو سارے اعمال صحیح ہیں. اب اس میں جتنی تبدیلی آتی چلی جائے گی، پہلا مرحلہ قلب مریض کا ہوگا، پھر مرض بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ مرض بالآخر قلب میت پر جا کر منتج ہوتی. اللہ احکم الحاکمین محفوظ رکھے. قلب سلیم کی علامات کیا ہیں؟ قلب سلیم کی علامات کیا ہیں؟ ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے اس میں تدبر کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور وہ انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے ایسے دل کو مثال بیان کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. ایسے دل کی مثال جس میں ایمان اور توحید موجود ہے، ایسے دل کی مثال جس دل میں ایمان موجود ہے، توحید موجود ہے. فرمایا کہ اس دل کی مثال ایک تاکچے جیسی ہے، اور اس تاکچے میں ایک چراغ موجود ہو، اور وہ چراغ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہو. شیشہ بھی ایسا کوکب دری چمکتا ہوا. اس چمکتے ہوئے شیشے میں ایک چراغ رکھا جائے، اور پھر اس چراغ کے اندر جو تیل ڈالا جائے اس کو جلانے کے لیے وہ زیتون کا ہو، اور زیتون بھی کسی عام جگہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو، بلکہ شرقیت ولا غربیت، مشرقی جانب، یعنی جہاں سورج نکلے تو اس کو دھوپ بھی لگے، کیونکہ جس طرح انسان کو دھوپ وغیرہ کی ضرورت ہے اس طرح پودوں کی بھی ضرورت ہوتی. اب بہترین درخت اس کا تیل اس میں ڈالا جائے، جب وہ تیل ڈالا جائے گا چراغ روشن ہوگا، روشنی اس کی جو ہے ہر طرف پھیلے گی. تو ایسا دل جس کے اندر نور ایمان موجود ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے. ایسا دل خود بھی منور ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی روشنی سے فیض یاب کرتا ہے. اس لیے قلب سلیم خود بھی منور عقیدہ توحید سے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور قلب سلیم کی اللہ احکم الحاکمین نے ایک اور مقام پر سورہ الانعام آیت نمبر 126
فرمایا کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ڈالنا چاہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے. یہ ہے قلب سلیم. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان کے سامنے کتنی ہی اچھی باتیں بیان کی جائیں لیکن وہ ان کو نہ سننے کو تیار ہیں نہ سمجھنے کو تیار ہیں، دل کے اندر جگہ دینے کو بالکل تیار نہیں ہے. ان دل کے اندر جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا دل قلب سلیم نہیں، کیونکہ قلب سلیم جس کا ہوگا اللہ اس کے دل کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیں گے، اللہ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیں گے. تو پہلی علامت کیا ہے؟ قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے کہ قلب سلیم کشادہ ہوتا ہے، حق بات کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، روشنی دینے والا ہوتا ہے، خود نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اسلام کے لیے کشادہ ہوتا ہے. نمبر 2، قلب سلیم کی دوسری علامت ہے دل کی نرمی. دل کی نرمی، اللہ، دل کا نرم ہونا یقیناً یہ اچھی علامت ہے. اب دل کی نرمی ہوگی تو اس میں انسان لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار رکھے گا، معافی اور درگزر کو ترجیح دے گا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. قساوت قلبی یہ بدبختی کی علامات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے القلب القاسی، ایسا دل جس کے اندر سختی ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کو ماننے کی بجائے اس میں طرح طرح کی حجتیں نکالنا شروع کر دیں، تو اللہ حکم الحاکمین نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں، پتھروں کی مانند یا پتھروں سے بھی بدتر. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر نہ کرنے سے قسوۃ للقلب، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. اور وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، جتنا دل سخت ہوگا اتنا اللہ سے دور، جتنا دل سخت اتنا اللہ سے دور. اب دل کی نرمی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، کلام الہی میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، جو کہ القلب اس کی بنیادی معنی ہے. شروع میں نے ذکر کیا ہے کہ قلب کا معنی غور و فکر کرنا، سوچنا، سمجھنا، تدبر کرنا. نمبر 2، کوئی نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرنا، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہونا، عمل کی کوشش کرنا. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا، یقیناً ان تمام چیزوں سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی. تیسری علامت، قلب سلیم کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب اللہ کی بات ہوگی تو دل کو سکون آئے گا. بہت سارے لوگ ایسے کہ جب اللہ کی بات کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو وہ نفرت کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں.
وہاں سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے کہ سورہ المدثر میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے احکامات کو سنتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں سے بھاگتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، جیسا کہ بدکے ہوئے گدھے، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جیسے کوئی گدھا شیر کو دیکھ کر بدک جائے، اس طرح وہ نصیحت کو سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو دل کو اطمینان آئے گا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تو ہمارا دل اللہ کی باتیں سن کر اطمینان حاصل کرتا ہے، سکون آتا ہے، تو یقیناً یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ اور اسی طرح قلب سلیم کے لیے جو اللہ کا ذکر سن کر مطمئن ہو، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین اس کو یہ فرمائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ الفجر۔ اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ جب ذرا پریشان ہوتے، بے چین ہوتے، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، ارحنا یا بلال فنادِ بالصلاۃ، اے بلال اٹھو، اذان کہو، ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اذان ہوتی، نماز ہوتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آ جاتا۔ تو یہ ہے تیسری علامت اللہ کے ذکر سے سکون۔ چوتھی علامت قلب سلیم کی شرم و حیا۔ شرم و حیا یقیناً یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زائد شعبے ہیں، حصے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا اماطۃ الاذی عن الطریق، کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا والحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو شرم و حیا یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ اور ان من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلی نبوت کے کلمات میں سے ایک بات جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب حیا نہ رہے تو پھر فاصنع ما شئت، جو چاہے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت بھی تھی، صحیح مسلم کتاب الفضائل باب کثرت الحیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ شرم و حیا والے تھے کہ اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، اور جب کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے تو آپ کے چہرے سے واضح ہو جاتا کہ یہ چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ لہذا شرم و حیا یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ نمبر 5، اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر ہونا۔ اللہ کی محبت پانچویں علامت ہے۔ من کان اللہ ورسولہ
احب الیہ مما سواہما۔ قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اس کو سب سے بڑھ کر محبت، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ کے بندوں سے محبت ہو، مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کفریہ کام، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اتنی بری لگے اس کو کہ جیسے کسی کو پکڑ کر آگ میں ڈالا جائے تو اس کو برا لگتا ہے، ایسے ہی کفریہ کام اس کے لیے ناپسند ہو۔ تو پانچویں علامت یہ ہوئی کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت، اور کفریہ کام اس کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ چھٹی علامت مسجد کے ساتھ دل کا معلق ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رجل قلبه معلق بالمسجد حتى اذا خرج منه حتى يعود الیہ۔ دل مسجد کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہو، نماز پڑھ کر جب مسجد سے جائے تو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک واپس نہ آ جائے۔ اور 7ویں علامت دل کے اندر سخاوت، دل کے اندر سخاوت ہو، انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے سخاوت بہت بڑی صفت تھی، اور آپ بعض اوقات اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، خاص طور پر رمضان المبارک میں، اور جب جبریل سے دور ہوتا کالریح المرسلہ کے الفاظ آتے ہیں حدیث۔ اور 8ویں علامت یہ ہے دل کے اندر تقوی اور اللہ رب العزت کا ڈر، خشیت الہی، یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ الملک آیت نمبر 12۔ 9ویں علامت عاجزی، دل کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرما دے۔ 10ویں علامت دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے رحیم، شفیق، نرم دل تھے، ہمدرد تھے۔ تو یہ قلب سلیم کی 10 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں، اور یہ موضوع ابھی فی الحال جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید تفصیلات جو ہے آگے دروس میں آئیں گی۔ اس میں قلب مریض کا تذکرہ ہوگا، اور پھر قلب مریض میں بیماریاں کون کون سی لاحق ہوتی ہیں، پھر ان کے علاج کے حوالے سے، اور پھر آخر میں قلب میت کے بارے میں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے اچھے کام کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی کا جذبہ پیدا فرما دے، اور ہمارے دل کو اللہ حکم الحاکمین بگاڑ سے، خواہشات نفس کی پیروی سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. گزشتہ دروس میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان میں سے 3 نعمتیں کان، آنکھ اور دل. تین درس ہو چکے ہیں اور آج اختتامی درس ہے دل کے حوالے سے کہ اللہ کی یہ عظیم نعمت دل، اس کا انسانی جسم میں اور انسانی عمل میں بنیادی رول ہے. اور اس کی صحت انسانی زندگی کے لیے بھی اور انسان کی روحانی زندگی کے لیے، جسمانی اور روحانی دونوں زندگیوں کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے. اور کل کے درس میں یہ بات بھی گزری تھی کہ دل کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. قلب سلیم، ایسا دل جو نیکی کر کے مطمئن ہو، خوش ہو، نیکی کا جذبہ اور شوق جس کے اندر موجود ہو. اور دوسرا تھا قلب مریض. قلب مریض ایسا دل جس کے اندر ایمانی جذبہ تو موجود ہو، لیکن اس ایمانی جذبے کے ساتھ ساتھ انسان کچھ کمیوں اور کوتاہیوں کا بھی شکار ہو جائے. اور تیسرا تھا قلب میت، جس میں اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوں، اللہ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہو. اب وہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو سمجھانا، نصیحت کرنا، چھوڑ دینا برابر ہے. اور پھر ایک سوال کا جواب میں نے دیا تھا کہ یہ جو آیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اس سے مراد ہر دل نہیں ہے، بلکہ اس سے صرف وہ دل مراد ہوتا ہے جو قلب میت ہو چکا ہو، جس نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بالکل ختم کر دیا ہو، ضائع کر دیا ہو. جو دل بالکل مردہ ہو چکا ہو، اب ہدایت کے لیے اس کی طرف اس دل میں کوئی رمق موجود ہی نہ ہو، اللہ اس سے محفوظ رکھے. قلب سلیم اللہ عطا فرمائے. اب آج کی گفتگو انشاءاللہ قلب مریض کے حوالے سے ہے کہ قلب مریض کی علامتیں کیا ہیں، کیونکہ کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کہ قلب سلیم کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. اور ان دونوں دروس کو، دل کے متعلق جو دروس ہیں، میں ان دونوں کو اکٹھا کر دوں گا انشاءاللہ. ریکارڈنگ میں ان دونوں کو اکٹھا کر دوں گا انشاءاللہ. اب قلب مریض کی علامتیں
کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک مریض، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں. بعض اوقات کسی مریض کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں مریض ہوں. جب اس کو علامتیں بیان کی جائیں، علامتیں بتائی جائیں، تو یقیناً وہ اپنی مرض کی اصلاح کے لیے تیار ہوگا، مرض کے علاج کے لیے تیار ہوگا. انسان اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، لیکن بعض اوقات کئی ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بھی بیماری ہے، فلاں بھی مرض ہے. تو اسی طرح قلب مریض کے حوالے سے پہلی نشانی اس کے اندر یہ ہے، جو سب سے خطرناک بیماری ہے، کفر، شرک اور نفاق. دل میں کفر پایا جائے، شرک پایا جائے اور نفاق پایا جائے. اور یہ بھی یاد رہے، ایک ہوتا ہے کفر، شرک، نفاق، اور ایک ہوتا ہے کافر، مشرک، منافق. ان دونوں میں فرق ہے، اور ہم بعض اوقات ان کو ایک سمجھ لیتے ہیں. کسی مسلمان سے کوئی کفریہ کام سرزد ہو جائے تو وہ شخص مسلمان تو رہتا ہے، لیکن اس سے وہ کفر کا کام سرزد ہوا، اس کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہہ دیں گے. اسی طرح کسی مومن سے، مسلم سے شرک کا کام سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس شرک کے کام کی وجہ سے ہم یہ تو کہیں گے کہ اس سے شرکیہ کام سرزد ہو گیا، لیکن اس کو مشرک نہیں کہیں گے. اسی طرح نفاق کی کسی علامت کا پایا جانا، اس کی وجہ سے ہم اس کو منافق نہیں کہہ دیں گے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اس لیے کفر، شرک اور نفاق یہ کسی مسلم سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین سے اس سے بچنے کی، حفاظت کی دعا کرنی چاہیے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اس کی وجہ سے ہم کسی کو کافر، مشرک اور منافق کا وہ درجہ نہیں دے سکتے کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کسی وقت گفتگو کی کوشش کروں گا. تو بات سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کسی دل میں اگر کفر پایا جائے، شرک پایا جائے یا نفاق پایا جائے، تو اس کی وجہ سے یہ دل کے اندر مرض لاحق ہو چکی ہے، مرض پیدا ہو چکی ہے، جس کے علاج کی ضرورت ہے. اگر تو کوئی شخص پکا منافق ہو جائے تو یقیناً اس کا انجام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا نچلا گڑھا اس کا ٹھکانہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص پکا مشرک بن جائے، پکا کافر بن جائے، تو یقیناً وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کسی مومن اور مسلم میں یہ خرابی اور کمی پائی جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. چند آیات وہ ہیں جن میں نفاق کی انتہا کو بیان کیا گیا ہے. سورہ الانفال آیت نمبر 49، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، مرض تھی،
وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے دھوکے میں ان کو ڈال رکھا ہے، یعنی دین نے ان مسلمانوں کو نعوذ باللہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ پر توکل کرے بلا شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ اہل ایمان جب کفر کے مقابلے میں باوجود وسائل کی کمی اور تعداد کی کمی کے نکل پڑے تو منافقوں نے اور جن کے دل میں مرض تھی یعنی ایمان کی کمزوری تھی وہ کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کہ تھوڑے سے ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ دو الفاظ بیان کیے گئے، نفاق کو الگ بیان کیا گیا اور فی قلوبہم مرض کو الگ بیان کیا گیا۔ یہ گویا کہ یہ الگ الگ چیزیں تھیں۔ پہلے نفاق سے مراد وہ پکے منافق اور دوسرا وہ لوگ تھے جن میں ایمان کی کمزوری پائی جاتی تھی۔ تو لہذا دل میں ان چیزوں کا پایا جانا یقیناً ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوسری نشانی، بعض اوقات انسان کا دل بد اعمالیوں کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے، انسان بد اعمالیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں فرمایا کہ جن کے دل جو ہے وہ پتھروں کی مانند سخت ہو جاتے ہیں یا پتھروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں سختی میں۔ قساوت قلبی، دل کی سختی، یہ قلب مریض کی علامت ہے۔ فرمایا کہ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکل پڑتا ہے، بعض اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور یقیناً یہ دلوں کی سختی یہ قلب مریض کی علامت ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کر دی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ ایک تو وہ کیا کرتے تھے فَبِمَا نَقْضِهِمْ، جو وعدہ کرتے اس کو توڑ دیتے، اور دوسری ان کی خرابی یہ تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کی کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے۔ تیسری ان کی خرابی یہ تھی نسوا حظا مما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کو بھلا دیتے تھے۔ تین خرابیاں جس کی وجہ سے دل ان کے سخت ہو گئے: وعدے کی خلاف ورزی، وعدوں کو توڑ دینا، نمبر 2 اللہ کی کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دینا یعنی اس کا معنی غلط کرنا، یا اللہ کی کلام کو چھپانا، یا اللہ کی کلام نہیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ کہنا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تیسرا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ اللہ کی نصیحت کو بھلا چکے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ تیسری نشانی، ایسا دل قلب مریض ہوتا ہے کہ جو نیکی کی بات، ہدایت کی بات سنے تو اس کے دل میں تنگی پیدا ہو،
اس کے دل میں تنگی پیدا ہو جائے، خوش نہ ہو، بلکہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اس کا دل تنگی کی طرف چلا جائے، فراخی نہ آئے، خوشی نہ آئے۔ سورہ زمر آیت نمبر 45 فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرہ۔ اور جب غیر اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اذا ہم یستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب نیکی کی بات کو سن کر کسی کا دل تنگ ہو جائے، سمجھ لیں کہ دل میں مرض ہے، قلب مریض ہے۔ دوسری دلیل سورہ لقمان آیت نمبر 7 اذا تتلى عليهم آیاتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقر كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں وقر ہے، بوجھ ہے، اس کے کان بند کر دیے گئے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ تو اگر اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کو سن کر انسان تکبر کرے، منہ موڑے، انکار کرے، تو ایسا دل قلب مریض ہے۔ چوتھی چیز، چوتھی علامت، حیا کا ختم ہو جانا، شرم و حیا ختم ہو جانا۔ اگر انسان کے دل میں شرم و حیا ہو تو یقیناً ایمان ہے، اگر شرم و حیا نہ رہے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اور اس حیا سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، اپنے والدین کی حیا، اپنے اساتذہ کی حیا، اپنے سے بڑوں کی حیا، اور غلطی اور گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے بھی حیا کرنا۔ انسان گناہ تو کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے لیکن یہ دیکھتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن اگر یہ کیفیت ہو کہ لوگوں کے سامنے ہی گناہ کے کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، شرم و حیا جاتی رہی ہے۔ اللہ، جو چیزیں شرم و حیا والی تھیں اگر ان کی نمائش کی جائے، بجائے ان کو چھپانے کے ان کی نمائش کی جائے، تو یقیناً شرم و حیا سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ پانچویں علامت، دل کے اندر برائی کی چاہت، برائی کی محبت، دل کے اندر برائی کی محبت۔ انسان بجائے عزت اور احترام کرنے کے دل کے اندر برے خیالات لائے، خاص طور پر باحیا عزت والی خواتین کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول، اللہ احکم الحاکمین نے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی لوگ دروازے پہ آئیں، کوئی بات کریں، تو ان سے بات اس انداز میں کی جائے کہ ذرا لہجہ جو ہے وہ نرم نہ ہو، بلکہ لہجہ تھوڑا سا ترش ہو۔ کیوں؟ اگر لہجہ نرم ہوگا تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا شخص جس کے دل کے اندر مرض ہے،
جس کے دل کے اندر گناہ کی خواہش ہے وہ طمع کر بیٹھے گا، لالچ کر بیٹھے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس آیت کے حوالے سے ایک بات بڑی غور طلب ہے۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یا نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، لیکن اس سے مراد پوری امت کی خواتین ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم گھر میں رہو اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر کوئی دروازے پہ آ کے دستک دے تو تم اپنی بات میں نرمی پیدا نہ کرنا، کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ فیطمع الذی فی قلبہ، دل میں وہ ایسی خواہش جو ہے اس کے دل میں آ جائے گی جو گناہ کی خواہش ہوگی۔ یہاں اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ جس شخص کے دل میں گناہ ہو، گناہ کی خواہش ہو، گناہ کی رغبت ہو، وہ ماں، بہن اور مقدس رشتوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ یہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے نا، کہ جس کے دل میں گناہ کی رغبت ہوگی وہ یہ بھی نہیں سوچے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، بلکہ اس کے دل میں یہ گناہ کی خواہش پیدا ہوگی۔ اور آج کل کی ماؤں بہنوں سے خصوصی طور پر یہ درخواست ہے، اس بات کو یاد رکھیے، اندھا اعتماد قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً احتیاط بہت لازم ہے۔ اس لیے اللہ حکم الحاکمین ہمیں شرم و حیا اور دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں کے اندر ایسی خواہشات، پاک دامن عورتوں کے لیے، عزت اور احترام والی عورتوں کے لیے دل کے اندر ایسی خواہش سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قلب مریض کی یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں گناہ کی خواہش اور لالچ پیدا ہوگا، وہ رشتوں کو نہیں دیکھتا، وہ گناہ کی خواہش کو دیکھتا ہے۔ اور چھٹی علامت بخیلی اور حرص و لالچ ہے۔ انسان بخل کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ بچت کر لی۔ بخیلی ہے کیا؟ بخل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں ہماری لگائی ہیں، جن کے حقوق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہیں، ہم ان کے حق ادا کرنے کی بجائے ان کے حق میں سے کمی کرنے کی کوشش کریں۔ اور بخیلی بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ بخیل آدمی اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے والدین کا، اپنے دوست احباب کا حق مار کے، حق ادا نہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بچت کر لی، میرے اتنے پیسے بچ گئے۔ اولاد کو ضرورت ہوتی ہے، بیوی کو ضرورت ہوتی ہے، والدین کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے جمع ہوتے رہیں، میرے پیسے بچ جائیں، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے۔ اس کے دل کے اندر دو چیزیں، ایک تو بخیلی اور دوسرا حرص و لالچ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، مال تو اللہ نے عطا کیا، لیکن وہ اللہ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، وہ اپنی اس بخیلی کی عادت کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے حق میں بری ہے۔ قیامت کے دن یہی مال جو انہوں نے بخیلی کر کے جمع کیا ہوگا، سیطوقون، ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے بخیلی جو کہ حق ادا کرنے تھے اس نے حق ادا نہیں کیے، بلکہ طمع اور لالچ کی وجہ سے مال جمع کرتا رہا، یہ اس کے لیے اچھا نہیں بلکہ اس کے لیے برا ہے، اور قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، لوگوں لالچ اور بخیلی سے بچ جاؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان سفكوا دماءهم وحرموا محارمهم، انہوں نے لوگوں کے خون بہائے، عزتیں پامال کی، تنگ دلی، لالچ اور بخل کی وجہ سے۔ ساتویں نشانی قلب مریض کی یہ ہے کہ جس کے دل میں مرض ہوگی وہ شخص بری جگہوں پہ خوش ہوگا، برے مناظر کو دیکھ کر خوش ہوگا، بری مجلس میں بیٹھ کر خوش ہوگا، برے دوستوں کے پاس بیٹھ کر بڑا اس کا دل لگے گا، یعنی ہر نافرمانی والی بات، اللہ کی نافرمانی والی بات، جگہ، مجلس، اس میں وہ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ۔ اور آٹھویں علامت اور نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں دل صاف رکھنے کی بجائے دل میں بغض اور حسد رکھے گا۔ مومن کی خوبی تو یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کے لیے دل صاف ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو کسی صحابی نے دوسرے کے بارے میں بات کرنا چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ بتایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تمہارے بارے میں صاف ہو بالکل۔ اس لیے دل کے اندر بغض کا پیدا ہونا یہ قلب مریض کی علامت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دوسرے کو دیکھ کر دل خوش ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بغض ہے کیا؟ بغض یہ ہے کہ انسان دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں دل کے اندر عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، برے خیالات رکھتا ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں جو درس سے پہلے میں نے بھی بات بیان کی ہے کہ بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان یہ دل کے اندر بات بٹھا لے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے مجھ اکیلے کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، ساری دنیا نے اللہ کی زمین کے اوپر رہنا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے ان کو برداشت کر کے، ان کو دل کے اندر ان کی عزت اور احترام کر کے، اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے ان کو بھی دنیا میں رہنے کا حق دیا ہے، انسان بغض اور حسد سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ نہیں، میں ہی دنیا میں رہنے کا حقدار ہوں
دوسرا کسی کو حق نہیں ہے تو یہ اس کی دل کی خرابی ہے، دل کا مرض ہے، جس کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دل میں حسد کا پیدا ہو جانا یہ نامی علامت ہے، اور حسد سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ الفلق میں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیونکہ حسد انتہائی بری چیز ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور 10ویں علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہوں کی وجہ سے نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر گناہ انسان کرتا چلا جائے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ توبہ کرے تو زنگ ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اور یہ زنگ ختم کیسے ہوگا؟ توبہ کرنے سے، سچے دل کے ساتھ اللہ کے احکامات کو ماننے سے، قلب سلیم والی علامات اپنانے سے، اور جو قلب مریض جس سے دل بیمار ہو جائے، میت ہو جائے، ان سے بچنے سے یہ زنگ دور ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان اہل ایمان میں سے شامل کر لے جن کا دل اللہ رب العزت کے، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے معمور ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نور ایمان سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزوں سے محفوظ فرما دے جن سے دل میں مرض پیدا ہو جائے، دل میں خرابیاں پیدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔